السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ایک اہم ایشو جو ہے پاکستان ایئرپورٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، وہاں پر دیکھنے کو ملا احرام میں بندے سینکڑوں ہی کہیں گے یا بیسیوں کہہ لیتا ہوں، بیسیوں لوگ گیٹ نمبر 22 کے قریب آ کے جمع ہوئے، اونچے اونچے بولنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے دھرنا دے دیا۔ وہ گیٹ نمبر 22 انہوں نے منتخب کیوں کیا؟ کیونکہ اس گیٹ نمبر 22 پر سرین ایئر کا طیارہ موجود تھا، اور وہ جو مسافر تھے وہ سرین ایئر کے ہی مسافر تھے، لیکن آج کے نہیں، 14 دسمبر 2023 کے۔ اب 14 دسمبر 2023 کے مسافر آج کیا کر رہے تھے؟ یہی فکر جو تھی وہ ان کو کھائی جا رہی تھی، اور وہ لوگ جو تھے کافی برہم تھے، پریشان بھی تھے۔ کچھ لوگ ان میں سے اس لیے رو رہے تھے کہ ان کے پاس 15 ڈیز کا ویزا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ویزا جب تک انٹر نہ ہو سٹارٹ نہیں ہوتا، انٹری کے بعد وہ سٹارٹ ہوتا ہے ویزا، جو ہے میری اپنی فائنڈنگز ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہ پریشانی تھی کہ 15 روزہ ویزا، اگر یہیں پہ ہم نے 3 دن 14 15 16 3 دن سے وہ آ رہے ہیں، ان کو بورڈنگ ایشو کیا جاتا ہے، بورڈنگ پاس ایشو کرنے کے بعد ان کو امیگریشن میں انٹر کیا جاتا ہے، ایگزٹ کی سٹیمپ لگائی جاتی ہے، پاسپورٹ پاکستان پاسپورٹ کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے ایگزٹ کی سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو اندر گیٹ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور آگے جہاز نہیں ہوتا، طیارہ نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ ہوا، وہ جو عمرہ کی نیت سے یہاں سے جاتے ہیں وہ احرام بھی باندھتے ہیں عزت میں، احترام عمرہ میں، انہوں نے احرام باندھا، سب کو ملے، خوشیوں سے روانہ کیا گیا، دعائیں لوگوں نے ذمہ لگائیں، لیکن ان کی سنی یہاں پر سی اے کی طرف سے نہیں جا رہی، اس جو فلائٹ ہے اس سسٹم کی طرف سے ہی نہیں سنی جا رہی۔ وہ روزانہ آتے ہیں، 14 کو آئے، 15 کو آئے، 16 کو آئے۔ ایک ہماری جب بورڈنگ پاس جاری ہو رہا تھا، ایک بزرگ آدمی ہمارے پاس بھی آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ سرین ایئر کی میرے پاس ٹکٹ ہے 14 کی، لیکن مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو میری وہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جی سرین ایئر کی لائن تو یہی ہے، لیکن یہ جدہ جانے والی فلائٹ نہیں ہے، تو آپ کو ان سے حکام سے پوچھنا ہوگا جو سی اے کو دیکھ رہے ہیں یا سرین کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان کو انٹری دی جاتی ہے اسی ٹکٹ پر 14 کو، اسی ٹکٹ پر 15 کو، اسی ٹکٹ کو 16 کو، اسی پر بورڈنگ پاس ایشو کیا جاتا ہے، اسی پر بورڈنگ پاس ایشو ہونے کے بعد ان کے پاسپورٹ پر ایک سٹیمپ لگی تھی ایگزٹ کی، وہ ایک دن دوبارہ چلے جاتے ہیں واپس۔ ان کو کون اندر داخل ہونے دیتا ہے، ان کو کون اندر روکتا ہے، اس کے بعد کون بھیجتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج وہ برہم جو لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زندگی کا سب سے بڑا ایک طرح سے حادثہ ہی کہہ لیں، جو ایک پاک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے گھر والے ان کو اتنے پیار سے بھیج رہے ہیں، وہ خود بڑی کوشش تپسیا کے بعد جا رہے ہوں گے۔ کچھ اس میں ہوں گے کہ جن کو کافی بزرگ تھے، ان کی خواہش ہوگی کہ ہم اپنا جتنی بہتر ہیں اسی میں چلے جائیں۔ اب اس دوران جو 3 دن سے وہ چکر لگا رہے ہیں ایئرپورٹ کے، اللہ معاف کرے، یہ تو میں زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ 3 دن سے ایئرپورٹ کے چکر لگا رہے ہیں۔ 3 دن سے وہ ایگزٹ کی سٹیمپ لگا رہے ہیں اس پاسپورٹ کے اوپر، لیکن وہ ایگزٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کے مطابق وہ ایگزٹ ہو چکے ہیں، بٹ وہ دوسرے دن بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، تیسرے دن بھی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ پاکستان میں تھے، ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ گیٹ نمبر 22 کے آگے۔ گیٹ نمبر 22 پہ طیارہ سرین ایئر کا تھا، لیکن ان کی فلائٹ نہیں تھی، وہ جدہ جانے والا جہاز نہیں تھا۔ یہ سارا تماشا جو ہے آج میری آنکھوں نے دیکھا، اور وہاں پر لوگ سینکڑوں لوگ جو موجود تھے، جو ٹینشن میں تھے، پریشان تھے کہ ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آگے ان کا کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ، کچھ خواتین پریشان تھیں، کچھ بزرگ حضرات جو تھے احرام باندھے ہوئے وہ پریشان تھے، اور ان کو کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ آپ کی اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کیا اس کا حل نکالا کہ گیٹ نمبر 22 کے آگے احتجاج کیا انہوں نے، جو فلائٹ جانی تھی جدہ، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں پہ ہے، جو وہاں پہ فلائٹ موجود تھی اس وقت 22، انہوں نے 22 کی بجائے 22A سے ان مسافروں کو بٹھا دیا اس جہاز میں سرین ایئر کے، اور وہ جو وہاں پر موجود ہیں وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں، اس میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دھرنا کس کے خلاف دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دھرنے سے فائدہ کس کو ہوگا، وہ دھرنے سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو پریشان ہیں وہ 3 دن سے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا کوئی ایکسپینسز کا خیال نہیں کر رہا کہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اب میرے گھر سے جا کر آگے میرے ایئرپورٹ تک جاتا ہوں تو 700-800 تو وہ ٹیکسی لے لیتی ہے۔ اب وہ کون ان کے خرچے اگر آنے جانے کے بھر رہا ہے، ان کے کون کھانے کا انتظام کر رہا ہے 3 دن سے؟ وہ جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ،
لوگ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ واپس اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور واپس شہروں سے واپس بلائے جاتے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون ان کو ڈیل کر رہا ہے، کس طرح یہ ڈیل ہونا ہے۔ یہ ایشو ریزالو ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، اور پتہ چلا ہے کہ سری نگر کے پاس تو جنہیں جہاز ہی نہیں ہے، جتنی وہ سواریاں وہاں پر کھجل خوار ہو رہی ہیں، کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے۔ حکام بالا اگر کوئی پاکستان میں بچے ہیں تو مہربانی کر کے نوٹس لیں، ان بیچار پریشان حال لوگوں کا کچھ احساس کر لیں۔ وہاں پر جو بیٹھے ایک دوسرے کا سر کھپا رہے ہیں، ایک دوسرے کو رو رہے ہیں، نہ سیکیورٹی والے ان کو کوئی بتا رہے ہیں، نہ سری نگر کا عملہ بتا رہا ہے، نہ سی اے کا عملہ بتا رہا ہے، کوئی ان کو گائیڈ ہی نہیں کر رہا۔ 3 دن سے وہ ایگزٹ کی اسٹیمپ لگواتے ہیں اور بیٹھے پاکستان میں ہی ایگزٹ۔ یہ پہلی دفعہ میری انفارمیشن میں کسی نے اضافہ کیا ہے کہ بھائی وہ آتے ہیں، بورڈنگ پاس ان کو ایشو ہوتا ہے، ایگزٹ کی اسٹیمپ لگتی ہے پاسپورٹ آفس سے، پاسپورٹ والوں کی طرف سے، اور پھر وہ ایگزٹ نہیں ہوتے، وہ انٹری پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر ہی بیٹھے ہیں۔ گیٹ نمبر کبھی 22 بھیج دیا جاتا ہے، کبھی 20 بھیج دیتا ہے، کبھی کسی گیٹ پہ، تو گیٹوں کے چکر لگا کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور واپس دوبارہ نئے دن شروع آتے ہیں، صبح دوبارہ آتے ہیں کہ جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، اور وہ عمرے کی بجائے ادھر ہی بیچارے پتہ نہیں 7 چکر انہوں نے یہیں پہ لگوانے ہیں، ان کی صحیح یہاں پہ پوری کروانی ہے، اور اس کے بعد وہ عمرے پہ جانے پہ جو انہوں صحیح کریں گے، اس کے اندر پتہ نہیں ان کے لیے بد دعائیں کریں گے یا دعائیں کریں گے۔ کچھ خدا کا خوف لیں، کچھ پاکستانیت کا خیال کر لیں، کچھ انٹرنیشنل سسٹم کا خیال کر لیں، کچھ سٹینڈرڈ کوئی تو بنا لیں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ آپ کے معاملات آپ کے اپنی جگہ پہ ہوں گے، جو بھی آپ کوئی تو اس کا نوٹس لے۔ 3 دن سے وہ بزرگ خواتین، وہ بزرگ مرد، وہ بزرگ وہ دوسرے نوجوان لوگ جو اپنے سارا کچھ چھوڑ کے عمرے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جا ہی نہیں پا رہے، وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی نوٹس لینے والا ہے پاکستان میں؟ رہا ہے کوئی سسٹم دیکھنے والا؟ سی اے کے جو سربراہ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہیں کچھ؟ جو اس فلائٹ کے انچارج ہیں وہ کچھ ان کو گائیڈنس کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی آنے جانے کا فیول دیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے خجل ہو کے دوبارہ واپس آتے ہیں؟ روزانہ ادھر بھٹک کے واپس چلے جاتے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا۔ کوئی اگر پاکستان میں پاکستانیت بچی ہے، ان تمام تر معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس کے اوپر نوٹس لیں۔ شکریہ۔